دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اس رب کی عبادت کرو، اس رب سے جو تم نے وعدہ کیا اس وعدے کو وفا کرو۔ رب العالمین جو ہماری ہر ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہماری تمام مشکلات کو حل کرتا ہے، ہر لحاظ سے ہر مشکل اللہ رب العالمین ہم سے دور کرتا ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے رب العالمین سے جو کیا ہوا وعدہ ہے اس کو پورا کیا؟ بخوبی ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ وفا نہیں کی، ہم نے اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ رب العالمین نے اتنی ساری جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، اپنے اس جسم پر انسان غور کرے کہ اللہ رب العالمین نے میرے اس 5-6 فٹ کے جسم میں جتنی چیزیں عنایت کی ہیں مجھ کو، کیا میں ان تمام چیزوں کا شکر ادا کرتا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے مجھے آنکھ جیسی اتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ ان آنکھوں سے میں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی اس دنیا کو دیکھتا ہوں، اس رنگینیوں کو دیکھتا ہوں، اللہ کے بنائے ہوئے آسمان و زمین کو، اللہ کے بنائے ہوئے مخلوقات کو، اللہ کی نعمتوں کو ان آنکھوں کے ذریعے میں دیکھتا ہوں۔ کیا ان آنکھوں کو جو رب العالمین نے مجھے عطا کیے، کیا میں نے رب کا شکر ادا کیا؟ یہ ہاتھ اللہ رب العالمین نے مجھے دیے، اس ہاتھ کے ذریعے اللہ رب العالمین کا دیا ہوا رزق میں اپنے منہ میں نوالے کی صورت میں ڈالتا ہوں۔ ان ہاتھوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے ان ہاتھوں کے دیے ہوئے جو اللہ رب العالمین نے مجھے ہاتھ عطا کیے، ان ہاتھوں کے ذریعے سے میں کتنے کام کر لیتا ہوں۔ کیا ان کاموں کو کرنے کے بعد میں رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں؟ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ زبان عطا کی ہے، اس زبان کے ذریعے اللہ رب العالمین نے جو نعمتیں مجھے عطا کی ہیں ان نعمتوں کا ذائقہ چیک کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہ زبان مجھے اس لیے عطا کی ہے کہ میں رب کے نعمتوں کا ذائقہ چیک کر سکوں، اس کی اس زبان کے ساتھ ذکر کر سکوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اللہ نے زبان اس لیے دی ہے۔ کیا اس زبان سے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا ہر وقت میری یہ زبان رب کی ناشکریوں میں استعمال ہوتی ہے، رب کی نافرمانیوں میں یہ زبان استعمال ہوتی ہے، طعن و طنز میں میری یہ زبان استعمال ہوتی ہے؟ اس زبان کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے جنت میں بھی داخل کرے گا، اس زبان کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے جہنم میں بھی داخل کرے گا۔ اللہ نے زبان اس لیے نہیں دی کہ اس زبان کی وجہ سے ہم رب کی بغاوتوں میں پڑ جائیں، اس زبان کی وجہ سے رب کی مخلوق کو ہم تکلیف دیں، اس زبان کی وجہ سے لوگوں کو ہم تکلیف میں مبتلا کر دیں۔ تو یاد رکھیں ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وحی والی سچی زبان سے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ المسلم
مسلمان نہیں ہو سکتا جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو۔ یہ رب نے زبان اس لیے دی ہے کہ اس کے ذکر سے یہ زبان تر رہے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے یہ پاؤں عطا کیے کہ ان پاؤں سے میں رب کی زمین پر چلتا ہوں، رب کی بنائی ہوئی زمین کو وہاں جہاں رب العالمین نے میری طاقت بنائی وہاں جا کر میں رب کے جو بنائے ہوئے نظارے ہیں ان کو دیکھتا ہوں، اس پاؤں کے ذریعے سے میں چلتا ہوں، مسجد آتا ہوں، رب کو راضی کرنے والی جگہوں پر چلتا ہوں۔ رب نے یہ پاؤں اس لیے نہیں دیے کہ اس پاؤں کے ذریعے میں رب کے ناراضگی والی جگہوں پر چلا جاؤں، جہاں رب العالمین کا قہر برستا ہے، غضب نازل ہوتا ہے، جہاں رب العالمین کا غصہ عذاب نازل ہوتا ہے، میں اس پاؤں سے وہاں چل کر جاؤں۔ رب نے یہ پاؤں اس لیے نہیں دیے، رب نے پاؤں اس لیے دیے کہ اس پاؤں کے ذریعے میں ان جگہوں پر پہنچوں جن جگہوں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں برستی ہیں۔ سب سے بہترین جگہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں رب العالمین کی عبادت کی جائے، جہاں رب العالمین کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ نے پاؤں اس لیے دیے، اس لیے نہیں دیے کہ ان اعضاء کے ذریعے، جسم کے جو اعضاء ہیں ان کے ذریعے میں رب العالمین کی بغاوت کروں، اللہ ہی رب العالمین نے اس لیے نہیں دیے۔ آج ہم پریشانیوں میں، مسائل میں، مشکلات میں، ان تمام چیزوں میں کیوں مبتلا ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے رب کے ساتھ بے وفائی کی ہے، ہم نے اپنے رب کے ساتھ جو کیا ہوا وعدہ ہے اسے پورا نہیں کیا۔ جب ہم رب کو بلا چکے تو رب العالمین نے ہمیں مصائب میں، مشکلات میں، تکالیف میں مبتلا کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر گناہ عام ہو جائے، گناہ اعلانیہ ہو جائے، لوگ اپنے گناہوں پر لوگوں کو گواہ بنانا شروع کر دیں، تو ایسے معاشروں پر اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب لوگ گناہ کریں پھر اپنے گناہ کو ایسے عام کریں کہ جیسے پتہ نہیں کون سا بڑا کارنامہ کر کے آیا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے رب العالمین کی بغاوت کر کے کہ جیسے دنیا کا سب سے بڑا انوکھا کام کر کے آیا ہے۔ اور ہم خود سوچیں کہ گناہ کرنے کے بعد ہم شرمندہ ہوتے ہیں یا ہمارے دل میں ایسی کوئی بات آتی ہے کہ میں نے رب کی بغاوت کر لی، رب کو ناراض کر دیا، میں نے یہ بہت برا کام کیا۔ ہم خود بہتر سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، ہر انسان اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ کتنا مخلص ہے، اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے اور کس انداز سے ان کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہم بڑے خوشی کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ اعلانیہ اپنے رب کی بغاوتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ گناہ کر رہا ہو، اکیلے میں ہو، تنہا ہو، کوئی
صرف رب دیکھ رہا ہے اس کو، اس کی بھی پکڑ ہے، لیکن اس شخص کی زیادہ پکڑ ہے، اس پر زیادہ سخت عذاب ہوگا جو خود گناہ بھی کر رہا ہے اور اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بھی بنا رہا ہے۔ اعلانیہ گناہ، ایک بندہ گانے سنتا ہے مثال کے طور پر، خود سنے، خود اپنا منہ کالا کرے، لیکن کیا کرتا ہے؟ اتنی تیز آواز پورے محلے کو سنا رہا ہوتا ہے کہ آؤ دیکھو میں رب کی بغاوت کر رہا ہوں، یہ رب نے مجھے کان دیے تھے کس لیے کہ رب کا فرمان سنو، نبی علیہ السلام کے فرامین سنو، ان پر عمل کرو۔ رب نے یہ کان مجھے اس لیے نہیں دیے بلکہ اس لیے دیے کہ میں رب کی بغاوت کروں، رب کی نافرمانی کروں، وہ تمام چیزیں سنو جن چیزوں سے رب العالمین نے آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ میں خود جانتا ہوں، ہر انسان خود سمجھتا ہے اس چیز کو کہ اس نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو کتنا نبھایا، کس قدر اس وعدے کو وفا کیا۔ اگر ہمارے دل میں یہ بات آ جائے کہ مجھ سے گناہ ہو گئے، میں نے رب کی نافرمانی کر لی، رب کی بغاوت کر لی، سیاکاریاں کر لی، اگر دل میں یہ بات آ جائے کہ میں نے بہت غلط کام کیا، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب نے توبہ کا دروازہ بند کیا ہی نہیں۔ رب یہ نہیں چاہتا کہ دنیا میں اس کے پیدا کرنے والے جو بندے ہیں، جو بندے رب نے پیدا کیے، رب یہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا میں مشکلات میں پھنس جائیں۔ رب یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ رب یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں۔ رب یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے، بلکہ رب کیا چاہتا ہے؟ رب تو چاہتا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، توبہ کریں، اور نیک عمل کرنے سے، توبہ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ رب فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ رب اعلان کر رہا ہے کہ توبہ کر لو، نیک اعمال کر لو، تو رب العالمین تمہاری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، رب اعلان کرتا ہے کہ تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں، جب سے تم پیدا ہوئے اور اب تک جتنے گناہ تم سے ہو گئے، اللہ رب العالمین ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو رب کے حکم کے تابع کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے تمام امور کو اس انداز سے گزاریں جو آپ علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہیں۔ جو حکم رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے، جو رب حکم دیتا ہے، اس حکم کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں، رب کی بغاوتوں سے دور ہو جائیں، ان تمام سیئات سے دور ہو جائیں جن کاموں سے رب ناراض ہوتا ہے، رب رحمان ناراض ہوتا ہے، رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ کتنے پیارے نام ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے۔
گناہوں کو مٹا دینے والا ہے۔ رب یہی چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے۔ دنیا میں اگر وہ اس کے بندے موجود ہیں ان کے لیے آسانیاں کرے، رب یہ چاہتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب معاشرے میں گناہ عام ہو جائے، علل اعلان لوگ گناہ کرنے لگ جائیں، اپنے گناہوں پر لوگوں کو گواہ بنائیں، جی میں نے یہ گناہ کیا، میں نے فلاں گناہ کیا، میں نے فلاں بندے پر ظلم کیا، میں نے فلاں بندے کا ناحق مال کھایا، لوگوں کو گواہ بنائے اپنے گناہ پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے گناہوں پر رب العالمین آخرت میں سزا دے گا ہی دے گا، لیکن دنیا میں بھی اسے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ جب گناہ عام ہو جائیں، علل اعلانیہ ہو جائیں، تو رب تعاون کی بیماریاں پھیلا دیتا ہے۔ جیسے آج کل یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے رب کو بلا کر اس کی بغاوت کر کے زندگیاں بسر کرنا شروع کر دی، اعلانیہ گناہ ہم نے شروع کر دیے، تو رب نے ہم پہ عذاب مسلط کر دی۔ بیماریاں، ایسی بیماریاں جن بیماریوں کے بارے میں ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے قوموں پر ایسی بیماریاں مسلط کر دے گا، اس بیماریوں کے بارے میں ان کے آباء و اجداد نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ ہم نے کبھی سنا تھا کہ ایسی بیماریاں؟ کیا ہم نے کبھی سنا کہ فلاں جو ہمارے اسلاف تھے، کہ فلاں بزرگ شوگر کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے؟ ہم نے سنا؟ اس کورونا وائرس کے بارے میں ہم نے کبھی سنا؟ نہیں سنا۔ ایسی بیماریاں رب نازل کرے گا جو لا علاج ہوگی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم رب کے ساتھ بغاوت کر بیٹھے ہیں، علل اعلانیہ گناہ کر بیٹھے ہیں، اور علل اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، ہمارے دل میں تھوڑی سی لفزش بھی نہیں آتی کہ میں اپنے رب کے ساتھ بغاوت کروں۔ میں کبھی یہ سوچتا بھی نہیں کہ یہ جو رب جو میری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، سردیوں میں وہ تمام چیزیں مجھے عطا کرتا ہے جو مجھے سردی کے موسم میں ضروری ہوتی ہیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، رب مجھے وہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے۔ رب کہتے کسے ہیں؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا، رب کہتے ہی اس چیز کو، اس ذات کو رب کہتے ہیں جو ہر ضرورت کو پورا کرے۔ ماں اپنے بچے کی حد الامکان جتنی اس میں استطاعت ہوتی ہے اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرتا ہے۔ کتنی محبت کرتی ہے ماں اپنی اولاد سے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف ہو تو ساری رات وہ ماں جاگ رہی ہوتی ہے کہ جب تک بچے کی تکلیف ختم نہ ہو ماں سوتی نہیں۔ تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ کیسے چاہے گا کہ اس کے بندے دنیا میں مشکلات، مسائل، تکالیف میں مبتلا ہو جائیں؟ وہ کیوں چاہے گا؟ جس طرح ماں چاہتی ہے کہ اس کی جو اولاد ہے اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اسے کوئی پریشانی نہ ہو، وہ ہر وقت آسانیوں میں رہے، جس طرح ماں چاہتی ہے، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے جس میں ہر قسم کی عیش و عشرت موجود ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہم نیک اعمال کریں، اپنے رب پر اپنا ایمان پختہ کریں، آپ علیہ السلام کے فرامین پر اپنی زندگیاں بسر کریں، تو پھر وہی بات رب اعلان کرتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات
حسنات، سارے کے سارے گناہوں کو نیکی میں بدل دوں گا۔